آپ ماں باپ کی خدمت ضرور کریں، ثواب ہے، بہت ثواب ہے۔ لیکن زندگی کا ساتھی جو آپ کی خدمت میں، آپ کے بچوں کی خدمت میں، آپ کی کمرے کی صفائی ستھرائی، آپ کے لباس کی، آپ کے کھانے پینے کا فکر رکھتی ہے، آپ کے گھر لوٹ کر واپس آنے کی امید کے ساتھ بہت انتظار کرتی ہے، وہ ہے بیوی۔ خدا ایسا کبھی نہ کرے کہ کسی کی بیوی اس سے جدا ہو جائے۔ کرنے والے تو چار کرتے ہیں، لیکن وہ سکون میں نہیں ہوتے۔ وحدہ لا شریک لہ، مجھے اس ذات پاک کی قسم ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ان کے یکساں کہاں؟ نہیں، ان کی درشی پڑھ کے تو ان کو درشی بھیج سکتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں کوئی مثال بھی نہ دیا کریں، کیونکہ ہم اب اس قابل رہے نہیں۔ اگر آپ چار بیویاں کرتے ہیں، یعنی 3 کو چھوڑ دی، چوتھی کر دی، یہ تو کوئی بات نہ ہے۔ کیا یہ آپ نے ثواب کمایا؟ آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دی، پھر دوسری شادی کی، یا 2 بیویوں کو یا 3 بیویوں کو یکلخ چھوڑ دیا اور چوتھی بیوی کر لی؟ اگر میں ایسا کروں، اللہ نہ کرے، وہ میری بیوی کو فوت ہوئے عرصہ دراز ہو گیا، 19-20 سال ہو گئے، کیا میں انسان نہیں تھا؟ میں نے بچوں کی اللہ کے حکم سے پرورش نہیں کی، بہت اچھی اور بہتر اور اعلیٰ تعلیم دی، بچی سب خوش ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے بیویاں کر کے چھوڑ دو، جو ینگ اور خوبصورت لگے اس کو اپنا لو اور باقیوں کو چھوڑ دو۔ نہیں، یہ غلط ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، ثواب نہیں ہے۔ ثواب تو تب ہے کہ آپ چاروں کی چاروں بیویاں آپ کے پاس ہوں اور آپ ان کے حقوق پورے کر رہے ہوں، پھر آپ انسان ہیں، بہترین انسان، بہترین انسان، بہترین انسان، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے بہت بڑا کارنامہ کر لیا ہے، کارنامہ نہیں کیا، آپ نے بڑا گناہ کیا ہے، یقین کریں آپ نے بہت گناہ کیا ہے۔ اللہ آپ کو ہدایت دے، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں۔ میں چلتے یہ آخر میں میں اپنا شعر آپ کو سناتا رہا ہوں۔
میرے لفظوں میں میرے کردار کو اپنی تلاش میں رکھ، میرے لفظوں میں میرے کردار کو اپنی تلاش میں رکھ، تیرا وجود ٹوٹ جائے گا میری حقیقت ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ لائیں گے